قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ غصوں کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ دیکھیں ہم سب کی کیا خواہش ہے، یہی نا کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جن رشتوں میں ہم رہتے ہیں ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ دیکھیں یہ جو رشتے ہوتے ہیں، جیسے ہم مل کے رہتے ہیں، جیسے ساس بہو ہوتی ہے، نند بھابی، اور اسی طرح دیورانی جٹھانی، اور اس کے علاوہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے رشتوں کے اندر بھی تلخیاں اور شکوے شکایتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ سے اچھائی کی توفیق جو ہے وہ مانگنی چاہیے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے مشرک تھے، کافر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، یعنی آپ مشرکوں کو، کافروں کو معاف کر دیتے تھے، تو ہمارے تکلیف دینے والے تو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں۔ تو دیکھیں آپ ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان پر جب تہمت لگی تو تہمت لگانے والوں میں ایک صحابی رسول تھے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ شامل ہو گئے جو تہمت لگا رہے تھے۔ تو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ ان کی مالی مدد کرتے تھے، یعنی وہ غریب تھے، وہ صحابی رسول، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ تہمت لگانے والوں میں وہ بھی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے قسم اٹھائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ قسم کھا کے کہا تھا کہ آئندہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی کہ جو فضل والے ہیں، یعنی جو مال والے ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم اٹھائیں اس بات پر کہ وہ اپنے قرابت والوں کو نہیں دیں گے، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی تربیت فرما دی۔ تو یہ ساری تربیت جو تھی یہ ہمارے لیے تھی کہ ہم، اگر ہمیں اللہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے، یا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اس کو خرچ کریں، اور یہ نہ سوچے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے دینا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسروں کو معاف کریں، یعنی اللہ کی مخلوق کو معاف کریں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں معافی ملے تو اللہ کی مخلوق کو معاف کر دو۔ تو آپ جو ہیں نام لے کر، ہم سب جو ہیں جن لوگوں نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، اذیتیں پہنچائی ہیں، تو ہمیں نام لے کے اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلاں نے میرے ساتھ کیا، اللہ میں تیری رضا کے لیے معاف کرتی ہوں، یعنی اس طرح نام لے کے اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صفت ہے اللہ کی بھی صفت ہے کہ اللہ کو معافی پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کافروں کو، مشرکین کو، اور یہاں تک کہ آپ کے قرابت والوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، آپ نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، معاف کیا، تو اللہ ہمارے اندر بھی یہ صفات جو ہیں وہ پیدا فرما دے۔ تو آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔